سبت نبی سے دین خدا کا قیام ہے، کلمہ حسین کا ہے، محمد کا نام ہے، دنیا میں یا حسین کا نعرہ جو عام ہے، یہ دشمن حسین سے یہ انتقام ہے، بے ماتم حسین سحر ہے نہ شام ہے، جس دن یہ غم تمام ہے دنیا تمام ہے، دریا پہ کون سیر جری تشنہ کام ہے، موجوں کا ہے یہ شور وفا اس کا نام ہے، اپنی طرف سے چھیڑنا اپنی طرف سے جنگ، یہ مسلک حسین علیہ السلام ہے، اشک غم حسین میں ہے لطف زندگی، رونا اگر نہ آئے تو جینا حرام ہے، قرآن میں خدا نے مودت کہا جسے، یہ بھی حسینیت کا حقیقت میں نام ہے، تقلید میری ہوتی ہے اہل سخن میں نجم، چھایا ہوا دلوں پہ یہ رنگ کلام ہے۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مومنوں مرنے کو میدان میں جاتے ہیں حسین، مومنوں مرنے کو میدان میں جاتے ہیں حسین، بیویاں روتی ہیں ہتھیار سجاتے ہیں حسین، منہ سے منہ بالی سکینہ کے ملاتے ہیں حسین، اشک خون چشم مبارک سے بہاتے ہیں حسین، چاند سے جسم پہ کپڑے ہیں کفن کی صورت، نگہ یاس سے تپتے ہیں بہن کی صورت، رو کے فرماتے ہیں خواہر سے کہ بہن آؤ، اس مسافر کے کلیجے سے ذرا لگ جاؤ، تمہیں زہرا کی قسم ہے نہ پچھاڑے کھاؤ، تھی میں بن بھائی کے اب دل کو یہی سمجھاؤ، اپنے کنبے کی جدائی کسے خوش آتی ہے، کیا کروں مجھ کو اجل چھین لیے جاتی ہے، اے میری فاقہ کسو بے کسو لاچار بہن، اے میری عاشق و صابر میری غمخوار بہن، اے میری دام مصیبت میں گرفتار بہن، بھائی دنیا سے چلا گھر سے خبردار بہن، جب میرا سینہ ہو تیغوں کا نشانہ زینب، بال کھولے ہوئے میدان میں نہ آنا زینب، یہ وصیت تمہیں کرتا ہوں رہے اس کا خیال، لوٹ لیں گے میرے بعد یہ گھر بد افعال، منہ سے جج شکر نہ کچھ بولیو اے نیک خشال، چھین لیں گے جو ردا چہرے پہ بکھرائیو بال، میری خاطر سے یہ سب رنج اٹھانا زینب، پر سکینہ کو تماچوں سے بچانا زینب،
سر کٹانے کی میرے اس کو خبر ہو نہ کہیں، ورنہ مر جائے گی رو رو کے سکینہ غمگین۔ بن میرے بھائی کے اس کو کبھی نیند آئی نہیں، رن میں اب پاؤں دھرے گا میری چھاتی پہ لئی۔ کون اس بچی کا ہے ناز اٹھانے والا، جب ہو جائے گا سینے پہ سلانے والا۔ رحم آتا ہے مجھے اس کی یتیمی کا بہن، آج بن باپ کے ہو جائے گی یہ تشنہ دہن۔ مجھ کو معلوم ہے جو دکھ اسے دیں گے دشمن، ہے غضب باندھ گے ان چھوٹے سے ہاتھوں میں رسن۔ چھوڑو بابا مجھے کہہ کے جو یہ چلائے گی، قبر میں فاطمہ کی روح تڑپ جائے گی۔ سہ مظلوم نے کس درد سے کی یہ گفتار، واہ حسینہ کی ہوئی آل پیمبر میں پکار۔ گر پڑی بھائی کے قدموں میں بہن بدل زار، کہتی تھی آپ کی غربت پہ یہ بہنا ہو نثار۔ ابھی رخصت کا سخن منہ پہ نہ لانا بھائی، ابھی رخصت کا سخن منہ پہ نہ لانا بھائی، دم میرا تن سے نکل جائے تو جانا بھائی۔ بھائی ممکن نہیں دعا کو مرنے کی رضا، مجھ کو پردیس میں برباد نہ کیجیو بھیا۔ ہوں میں بن باپ کی بن ماں کے یہ ہے رحم کی جا، اب تو کوئی میرا وارث نہیں حضرت کے سوا۔ کس کو داغ اپنے کلیجے کا دکھاؤں ہے، اپنی اماں کو کہاں ڈھونڈنے جاؤں ہے۔ شہ نے ہمشیر کو چھاتی سے لگا کر یہ کہا، میری مظلوم بہن میں تیری الفت کے فدا۔ رن میں ٹکڑے ہوئے تیگوں سے عزیز و رفقا، اب تو کچھ بن نہیں آتی مجھے مرنے کے سوا۔ اہل کی گھیر ہے کس طرح نہ جاؤں بہنا، قتل اکبر ہو میں جان اپنی بچاؤں بہنا۔ اے بہن جس کا نہ ہوئے کوئی ہمدرد و نہ یار، کیا کرے جب کہ بھلا پھر وہ غریب و ناچار۔ آج گردن پہ چلے گی میرے شمشیر کی دار، ہم کو صدقے کرو امت پہ برائے گفتار۔ مومنوں مرنے کو میدان میں جاتے ہیں حسین، بیویاں روتی ہیں ہتھیار سجاتے ہیں حسین۔ منہ سے منہ بالی سکینہ کے ملاتے ہیں حسین، اس کے خون چشم مبارک سے بہاتے ہیں حسین۔ اے بہن خاک اڑانا تیری تقدیر میں ہے، ننگے سر قید میں جانا تیری تقدیر میں ہے۔ صبر و ایثار کے گھر بار کو زینب کہیے، صبر و ایثار کے گھر بار کو زینب کہیے،
ظلم سے بر سرے پیکار کو زینب کہیے، گھر میں ظالم کے کیا مجلس سے سرور برپا، شاہ کی پہلی عزادار کو زینب کہیے، شاہ کی پہلی عزادار کو زینب کہیے۔ حضور شبیل بھائی یہ شعر دیکھیے خاص طور سے، گلزار بھائی ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہ جس نے ستمگاروں کو اٹھنے نہ دیا، بادشاہ جس نے ستمگاروں کو اٹھنے نہ دیا، ہاں اسی صبر کی تلوار کو زینب کہیے، ہاں اسی صبر کی تلوار کو زینب کہیے، مثل عباس جریباد حسین ابن علی، مثل عباس جریباد حسین ابن علی، بانی ظلم کے انکار کو زینب کہیے، تو پشت ناقہ پہ بھی جاری تھیں نمازیں جس کی، پشت ناقہ پہ بھی جاری تھیں نمازیں جس کی، بندگی کے اسی معیار کو زینب کہیے، بندگی کے اسی معیار کو زینب کہیے۔ اور یہ آخری شعر حاضر خدمت کر رہا ہوں، جس نے شبیر کے پیغام کو رکنے نہ دیا، جس نے شبیر کے پیغام کو رکنے نہ دیا، ہاں اسی عزم کی رفتار کو زینب کہیے۔ شکریہ۔
بس دو شعر سماعت فرمائے کہ جیسا دیکھا تھا زمانے نے پیمبر کا مزاج، جیسا دیکھا تھا زمانے نے پیمبر کا مزاج، جیسا دیکھا تھا زمانے نے پیمبر کا مزاج، ہم کو ویسا ہی ملا شبیر و شبر کا مزاج، جیسا دیکھا تھا زمانے نے پیمبر کا مزاج، ہم کو ویسا ہی ملا شبیر و شبر کا مزاج۔ اور اس پہ آپ کی داد چاہوں گا کہ ہو اگر تاریخ میں دم تو الگ کر کے دکھائے، ہو اگر تاریخ میں دم تو الگ کر کے دکھائے۔ بڑی بلند سماعتوں کے ساتھ سنیے گا کہ جیسا دیکھا تھا زمانے نے پیمبر کا مزاج، ہم کو ویسا ہی ملا شبیر و شبر کا مزاج، ہو اگر تاریخ میں دم تو الگ کر کے دکھائے، 5 کا 12 کا 14 کا 72 کا مزاج، ہو اگر تاریخ میں دم تو الگ کر کے دکھائے، 5 کا 12 کا 14 کا 72 کا مزاج۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب اسی سلسلے میں کچھ شعر یاد آ گئے جناب ڈاکٹر عین الحسن صاحب کے، وہ بھی سماعت فرمائے کہ تختی پہ دونوں بھائی کی تحریر ایک ہے، تختی پہ دونوں بھائی کی تحریر ایک ہے، یوں سمجھو ماں کے شیر کی تاثیر ایک ہے۔ تختی پہ دونوں بھائی کی تحریر ایک ہے، یوں سمجھو ماں کے شیر کی تاثیر ایک ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نانا نے ان نواسوں کو بانٹا نہیں کبھی، نانا نے ان نواسوں کو بانٹا نہیں کبھی، جاگیردار 2 ہیں پجاگیر ایک ہے، جاگیردار 2 ہیں پجاگیر ایک ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تختی پہ دونوں بھائی کی تحریر ایک ہے، یوں سمجھو ماں کے شیر کی تاثیر ایک ہے، نانا نے ان نواسوں کو بانٹا نہیں کبھی، جاگیردار 2 ہے پجاگیر ایک ہے۔ اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ دیکھیے کیا بہترین تمثیل لے کر کے آئے ہیں کہ مہدی کا رنگ سبز بھی ہے اور سرخ بھی، مہدی کا رنگ سبز بھی ہے اور سرخ بھی، یعنی مزاج شبر و شبیر ایک ہے، مہدی کا رنگ سبز بھی ہے اور سرخ بھی، یعنی مزاج شبر و شبیر ایک ہے۔ اور اس شہزادی کا بھی ذکر مولانا نے ابھی کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نانا نے ان نواسوں کو بانٹا نہیں کبھی، جاگیردار 2 ہے پر جاگیر ایک ہے، زہرا کے بعد پھر سے اگر ہو مباہلہ، زہرا کے بعد پھر سے اگر ہو مباہلہ، 2 بھائیوں کے ساتھ میں ہمشیر ایک ہے، زہرا کے بعد پھر سے اگر ہو مباہلہ، 2 بھائیوں کے ساتھ میں ہمشیر ایک ہے، تو ایک دوسرے سے کیسے جدا ہوں گے پنجتن، سب کے سروں پہ چادر تطہیر ایک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ پرسوں رات میں حسن بھائی کا فون پہنچا کہ کچھ کہہ دیجئے، تو میں صرف وقت کو دیکھتے ہوئے جو بیتی رات میں نے تھوڑا سا کچھ چند اشعار لکھ دیے ہیں وہی آپ تک سنا رہا ہوں، مرحومہ کے سلسلے سے آپ حضرات سماعت فرما لیجئے، اور بقیہ خدمت ہمارے علماء نے کر دیا ہے۔ اور ایک عالم دین کہتے ہیں کہ صف آرا یعنی صف بستہ، ہندی کا دور ہے اس لیے کچھ بچوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ دینا پڑتا ہے۔ صف آرا حور و غلماں ہیں کہ ایک خاتون آتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، صف آرا حور و غلماں ہیں کہ ایک خاتون آتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ مومنہ عشرے کراتی ہیں۔ صف آرا حور و غلماں ہیں کہ ایک خاتون آتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ مومنہ عشرے کراتی ہیں، تو کہا رضوانہ سے کی جنت میں آ جاؤ، تمہیں جنت کی ملکہ فاطمہ زہرا بلاتی ہیں۔
کہا رضوانہ سے کی جنت میں آ جاؤ، تمہیں جنت کی ملکہ فاطمہ زہرا بلاتی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دوسرا قطعہ ملاحظہ فرمائیے کہ دیکھیے گڈو بھائی، تاجی بھائی نہیں ہیں، آپ ہی کو سنا رہے ہیں. تھی وہ ایک خاتون، ملاحظہ فرما لیں، مرحومہ کے لیے ایک دوسرا قطعہ. تھی وہ ایک خاتون لیکن کام ایسا کر گئیں. بہت سا کام عورتوں کے متعلق نہیں ہو پاتا ہے، وہ ان کی صلاحیت سے آگے کی چیز ہوتی ہے. بہرحال سن لیجئے. تھی وہ ایک خاتون لیکن کام ایسا کر گئیں، پال کے بیٹی کا اچھے گھر میں رشتہ کر گئیں. تھی وہ ایک خاتون لیکن کام ایسا کر گئیں، پال کے بیٹی کا اچھے گھر میں رشتہ کر گئیں. تو ذمہ داری دی تھی جو مرحوم شوہر نے انہیں، جاتے جاتے اس جہاں سے اس کو پورا کر گئیں. ذمہ داری دی تھی جو مرحوم شوہر نے انہیں، جاتے جاتے اس جہاں سے اس کو پورا کر گئیں. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور صرف 5 شعر اور بچ گئے ہیں، آپ محبت سے سن لیجئے. آج اپنے ممدوح کے بارے میں کچھ نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، لیکن سن لیجئے. شہر کی عورتوں کو فرش مجلس پر بلاتی تھیں، شہر کی عورتوں کو فرش مجلس پر بلاتی تھیں. شہید کربلا تیرا عزا خانہ سجاتی تھیں. بات آپ تک پہنچے. ہو جتنی مشکلیں خاطر میں لاتی ہی نہ تھیں ان کو، ہو جتنی مشکلیں خاطر میں لاتی ہی نہ تھیں ان کو، کبھی شکوہ نہ کرتی تھیں، ہمیشہ مسکراتی تھیں. تو برابر نوحہ وہ سوز و سلام و مرثیہ سن کر، برابر نوحہ وہ سوز و سلام و مرثیہ سن کر، شہیدان وفا کے نام پہ آنسو بہاتی تھیں، شہیدان وفا کے نام پہ آنسو بہاتی تھیں. اور یہ ایک میرا احساس یہ بھی ہے، اس کو سن لیجیے آپ، کہ نماز شب میں پڑھ لوں اس کا موقع مجھ کو مل جائے. بڑی حقیقت ہے. نماز شب میں پڑھ لوں اس کا موقع مجھ کو مل جائے، ماہ رمضان میں
میرے لیے سحری بناتی تھیں. سحری کا انتظام رمضان بھر میں ان کی طرف سے میرے لیے ہوتا تھا، اس لیے میں 2 بجے رات کو جب اٹھتا تھا تو بس وضو کر کے اور تہجد پہ کھڑا ہو جاتا تھا. ماہ رمضان میں میرے لیے سحری بناتی تھی. نماز شب میں پڑھ لوں اس کا موقع مجھ کو مل جائے. ماہ رمضان میں میرے لیے سحری بناتی تھی. تو شبیہ آزمی وہ نیکیاں سب یاد ہیں مجھ کو. شبیہ آزمی وہ نیکیاں سب یاد ہیں مجھ کو. بہو آغا مظفر کی جو مجھ پہ کرتی جاتی تھی. شہید کربلا تیرا عزا خانہ سجاتی تھی. آئیے اس نظم تعزیت کے بعد گزارش کری ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید گلزار حسین جعفری صاحب سے کہ موصوف تشریف لائیں اور فضائل و مصائب محمد وآل محمد بیان فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر مرحومہ مغفورہ
رضوانہ بانو بنت سید امداد حسین مرحوم اور زوجہ آغا علی مرحوم کی روح کو احسان حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، شعراء کرام، مجلس ایصال ثواب کی ہے، ایک مومنہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ تعزیتی نظم آپ نے سماعت فرمائی۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ زمین زندگی پر جس نے بھی قدم رنجہ کیا ہے اسے آغوش موت میں ایک دن سما جانا ہے۔ اگر آپ اپنے داہنی یا بائیں طرف نظر کریں تو آپ کو قبرستان نظر آئے گا۔ یہ امام بارگاہ ہے، وہ قبرستان ہے۔ ایک مخلوق وہاں آباد ہے، ایک مخلوق یہاں آباد ہے۔ بفرق یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہے اور وہ آخرت میں ہے، لیکن ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ۔ کہتے ہیں زمین زندگی پہ جو آیا ہے اسے موت کے گھاٹ اتر جانا ہے، وجود کو عدم کے سناٹوں میں ڈھکیلا جانا ہے۔ ایک تمثیل پیش کرتے ہیں کہ جب آپ دنیا میں آئے ہیں اور موت آپ کے ساتھ ہے تو آپ کر کیا رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، کہتے ہیں ایک شخص ہے جو جنگل میں چلا جا رہا ہے، دیکھتا ہے کہ پیچھے سے شیر آ رہا ہے۔ جیسے ہی شیر کو دیکھا یہ تیزی سے بھاگنے لگا، اب یہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، شیر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے یہ ایک گڈھے کے سامنے پہنچا جہاں ایک کنواں تھا، ایک گہرائی والا، ایک کھدائی تھی، گہرائی تھی۔ اس گہرائی میں وہاں پہنچا تو اب ظاہر ہے کہ پیچھے شیر ہے، آگے گڈھا ہے، آگے کنواں ہے۔ کرتا تو کیا کرتا، فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کنویں میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس کھدائی اور اس گہرائی میں جا رہا تھا، جاتے جاتے اتفاق سے اس کے دونوں ہاتھ ایک مضبوط تنے سے نے جکڑ لیا، یعنی اپنے آپ کو اس ٹہنی میں لٹکا لیا جو اس گہرائی اور کنویں میں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس پیڑ کی چھال میں، ڈال میں لٹک گیا۔ نیچے اب اوپر دیکھتا ہے تو شیر ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، نیچے اب اس نے نظر کی تو دیکھا ایک اژدہا ہے جو منہ کھول کے کھڑا ہے۔ اوپر شیر ہے جس سے بھاگتا ہوا آیا تھا، نیچے اژدہا ہے جو منہ کھول کے کھڑا ہے، اور اس درخت کی اس ڈالی پر لٹکا ہوا ہے، ایک مضبوط سی ڈالی ہے جس کو وہ پکڑے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے کہ اوپر اور نیچے کا جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس نے فوراً داہنی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ جس تنے پر، جس ڈالی پر وہ لٹکا ہوا ہے اسے دو چوہے کتر رہے ہیں، ایک سفید رنگ کا ہے اور ایک کالے رنگ کا ہے۔ یہ دونوں چوہے اسے دھیرے دھیرے کتر رہے ہیں۔ اب اور مصیبت آئی، ابھی تو موت سے بچ کے، ابھی تو شیر سے بچ کر آئے تھے، نیچے اژدہا ہے۔ ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ معلق ہوں، مگر جب دیکھا کہ دو یہ کتر رہے ہیں تو حیران و پریشان ہوا۔ اب اس نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو دیکھا کہ اوپر شہد کی مکھی کا چھتا ہے اور اس میں سے شہد اس کے قریب لٹک رہا ہے۔ اس نے اپنی زبان کو لگایا اور اس شہد سے لطف اندوز ہونے لگا، اور شہد سے لطف اندوز ہوتے ہوتے وہ یہ بھول گیا کہ نیچے اژدہا ہے، اوپر شیر ہے، دائیں جانب دو چوہے ہیں جو کتر رہے ہیں۔ بچے سمجھ رہے ہوں گے یہ میں ابن صفی کے ناول کا کوئی پیراگراف آپ کو سامنے سنا رہا ہوں، شیکسپیئر کے ڈرامے کا کوئی آرٹیکل ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی سارانش، تلخیص یا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نہ یہ شیکسپیئر کے ڈرامے کی سمری ہے، نہ یہ ابن صفی کے ناول کا پیراگراف ہے، نہ یہ کوئی افسانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میری اور آپ کی ایک کہانی ہے جسے اس تمثیل میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ جو شیر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ موت ہے۔
یہ جو معلق ہیں وہ آپ ہیں، وہ جو زمین پر آپ کو گہرائی میں اژدہا دکھ رہا ہے وہ قبر ہے، جو موت کے جو قبر ہے جو منہ کھول کے کھڑی ہے، یہ داہنے اور بائیں جو دو چوہے دیکھ رہے ہیں یہ دن اور رات کی علامت ہے جو زندگی کو کتر رہے ہیں، مگر یہ جو شہد دیکھ رہے ہیں نا یہ دنیا ہے، جس کی لذتوں میں، جس کے ذائقے میں، جس کی آسائش میں، جس کی محبت میں نہ اسے موت کا شیر یاد ہے، نہ قبر کا اژدہا یاد ہے، نہ دن اور رات کا زندگی کو کترنا یاد ہے، بس اسے یاد ہے تو ایک شے یاد ہے، دولت آتی رہے، ثروت آتی رہے، عیب سے آئے کہ غیب سے آئے، حلال سے آئے کہ حرام سے آئے، ادھر سے آئے کہ ادھر سے آئے، یہاں سے آئے کہ وہاں سے آئے، جیسے تیسے آتی رہے، رشوت کا بازار گرم ہو کے آئے، حرام راستوں سے آئے، میرے عزیزوں یاد رکھیے گا یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ جو شہد کا ذائقہ دکھ رہا ہے یہ دنیا ہے، دنیا میں اتنے مست و مگن نہ ہو جائیے کہ نہ آخرت یاد رہے نہ خدا یاد رہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد رسول اللہ۔ لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں اتنا مست و مگن نہ ہو جائے بلکہ اسے اپنے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، ایک حقوق الناس ہے، حقوق اللہ ہے، دونوں کو اسے ادا کرنا پڑے گا۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے، کسی انسان کو بھی موت کی راہ سے فرار ممکن نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب سوال یہ ہے کہ موت کا ذائقہ ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ذائقہ ہے، بٹ ذائقہ ہے کیسا؟ توجہ کیجیے گا، ذائقے کی بات کہی ہے قرآن نے، یہ نہیں بتایا کہ ذائقہ ہے کیسا، یعنی یہ کہا کہ ذائقہ ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ ذائقہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، ترش ہے، کہ یہ ذائقہ نمکین ہے کہ مرچوں والا ہے کہ مسالے والا، کیسا ذائقہ ہے؟ بھئی ذائقہ تو الگ الگ پرکار کا ہوتا ہے نا، الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے، تو جب ذائقے الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں تو موت کا ذائقہ کون سا ہے؟ خالق نے موت بنائی ہے تو ذائقہ بھی وہی بتانا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، ہم ذائقہ نہیں بتائیں گے، ہم نے تمہیں موت کا ذائقہ بتایا ہے، بٹ ذائقہ کیسا ہوگا یہ ہم نہیں بتائیں گے۔ مالک کیوں؟ کہا اس لیے کہ موت کا ذائقہ یا ذائقہ بتایا نہیں جاتا، ذائقہ اپنے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے۔ اہل علم تشریف فرمائیں، ذرا غور فرمائیں گے، ذائقہ بتایا نہیں جاتا، ذائقہ بنایا جاتا ہے۔ میں مثال دے دوں بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے، اور یہ دور تو بہت آسانی سے سمجھانے کا ہے۔ ہم کسی جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے، ظاہر ہے کہ مولانا آئے ہیں تو چائے مولانا کے لیے آئی، 2-3 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے، میزبان سمجھدار تھا، اس نے 4 کپ چائے لے کر وہ آئے۔ باورچی خانے سے جب 4 کپ چائے کوئی بندہ لے کر آیا تو خاتون خانہ سمجھدار تھی، اس نے کہا کون کم شکر لے گا کون زیادہ شکر لے گا، اس سے بہتر ہے کہ پھیکی چائے بنا کے دے دی جائے۔ سماور میں پھیکی چائے بنا کے دے دی گئی، بندہ آیا شکردان اپنے ساتھ لے کر آیا، شکر ساتھ لے کر آیا، پھیکی چائے لے کر آیا۔ اب جو 4 لوگ بیٹھے تھے ان سے پوچھنے لگا حضور آپ کتنی چینی لیں گے، حضور آپ کتنی چینی لیں گے؟ کسی نے کہا بھئی 1 چمچ بس کافی ہوتی ہے، دوسرے نے کہا نہیں صاحب ہم تو کھڑے چمچ کی چائے پیتے ہیں، آپ اس میں شکر جھونک دیجئے، لیجئے۔ ان کے لیے 2-4 چمچ ڈال دیے گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ بس زیادہ نہیں، ہماری شوگر کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، شکر کا کوٹا پورا ہو گیا، ہم کو شوگر ہو گئی ہے، بس ظاہر ہے کہ اب اس میں آپ شکر وکر نہ ڈالیے، سادی دے دیجیے۔ ایک صاحب نے کہا بھائی تھوڑی سی تو ڈال ہی دیجئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 4 پیالی چائے باورچی خانے سے ایک ذائقے کی آئی تھی، مگر 4 لوگوں نے اپنے مزاج سے ذائقہ بنا لیا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، اپنے مزاج سے ذائقہ بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاتب تقدیر نے، خالق مطلق نے موت میں کوئی ذائقہ نہیں رکھا ہے، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے پروردگار عالم نے جو موت بھیجی ہے لوح محفوظ سے وہ ایک ہی ذائقے کی بھیجی ہے، مگر ذائقہ اب تم بناؤ گے، تمہارے اعمال، تمہارے حرکات، تمہارے افعال، تمہاری عملی زندگی اس موت کے ذائقے کو بنائے گی۔ اب تمہاری مرضی ہے، سارے گھر والوں کا، سارے گاؤں والوں کا مال لوٹ کر اسے کڑوی بنا لو، یا سب کا حق ادا کر کے اسے شیریں بنا لو۔
یہ مرضی ہے کہ میراث سے حق دو کہ نہ دو، یہ مرضی ہے کہ اپنے گھر سے کسی کا حق نکالو یا نہ نکالو، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر یاد رکھنا اگر بھائیوں کا مال کھا جاؤ گے، اگر بہنوں کو میراث نہ دو گے، اگر چچا اور تائے کے ساتھ مہربانی نہ کرو گے، اگر اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو گے، تو یاد رکھنا یہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر رہے ہو، یہ اپنی موت کے ذائقے میں کڑواہٹ گھول رہے ہو، یہ اپنی موت کے ذائقے میں کڑواہٹ گھول رہے ہو، یہ تم اپنی موت کو کڑوی بنا رہے ہو۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جیسی چاہیں موت کو بنا لیں، جیسی چاہیں اس کے ذائقے کو بنا لیں۔ بلکہ یاد آ گیا ایک شخص جو ہے وہ مریض ہوا، اس کا مرض یہ ہوا کہ جب ڈاکٹر نے چیک کیا، بلڈ رپورٹ جب آئی تو اس کو پتہ چلا کہ اسے بلڈ کینسر ہے۔ کسی دیہات کا رہنے والا تھا، مگر کسی شہر میں رہ کے بود و باش کر لی تھی، کافی بزنس وغیرہ پھیلا دیا تھا، تو پیسہ ویسا کافی دولت جمع ہو گئی تھی، مگر دولت کا انبار تھا، مگر مرض لاحق ہو گیا۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے پاس 6 مہینے یا سال بھر سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، چونکہ جو مرض ہے، جو بیماری ہے، وہ بہت جلدی آپ کو ختم کرنے والی ہے۔ چاروں ناچار پریشان ہوا کہ اب کیا کریں۔ ظاہر ہے کہ یوں مسجد کے دروازے پہ دستک دے یا نہ دے، مگر جب موت دل کی دہلیز پہ دستک دیتی ہے تو پھر پیشانی مسجد کی دہلیز پہ دستک دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ لہذا تیار ہو گیا کہ چلو اب 6 مہینے اللہ اللہ ہی کیا جائے، اب تو کچھ بچا نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرنے کے لیے آیا، جو کبھی نہیں آتا تھا۔ جب مسجد میں لوگوں نے دیکھا تو پوچھنا شروع کیا، بھئی خیریت ہے، کیا بات ہے، آج فرصت مل گئی آپ کو، آ گئے۔ چلیے جب وہ آ گئے تو بتایا کسی صاحب سے، کسی عالم دین سے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، انہوں نے کوئی دوا، کوئی نسخہ، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ بیماری سے شفا ہو جائے۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھیں بیماریوں کی شفا کے لیے کوئی تعویذ یا نسخہ نہیں دیا جاتا، اب تو بیماری تو آئی گئی ہے، کہنے پھر کچھ کام ایسا بتا دی کہ ہاں اب ایسا کر سکتے ہو کہ آخرت کی تیاری کر لو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب جاتے جاتے 6 مہینے میں اس زمین زندگی پر کچھ ایسے بیج بو جاؤ جو آخرت میں تمہاری کھیتیوں کو لہلہا دیں۔ اس نے کہا بات صحیح ہے، فرمائیے۔ کہنے لگے کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا دیہات کے رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا شہر میں آ کے بسے ہو؟ کہاں؟ کہنے لگے ایک مرتبہ ایسا کرو، اپنے گاؤں واپس پلٹ جاؤ، اپنے گاؤں واپس پلٹ جاؤ، اور گاؤں میں جانے کے بعد پتہ لگاؤ اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں کون بھوکا سو رہا ہے، اس کے غذا کا انتظام کرو، رزق کی فراوانی کا انتظام کرو، کس کے گھر کی چھت گری ہوئی ہے اس کی چھت بنا دو، جا کے دیکھو مسجد کا کیا حال ہے، مدرسے کا کیا حال ہے، اسکول کالجوں کا کیا حال ہے، غریبوں کا کیا حال ہے، کوئی قرض دار ہے رشتہ داروں میں تو قرضہ ادا کر دو، کسی کے بچوں کی فیس ادا نہیں کی گئی ہے تو بچوں کی فیس ادا کر دو، کوئی مدرسہ نہیں چل رہا ہے تو اسے چلا دو، امام جماعت کی تنخواہ نہیں دی گئی ہے تو جا کے وہ دے دو۔ جو کچھ نہیں کیا گیا ہے جا کے اپنے حقوق کو اپنے عزیزوں میں، اپنے گاؤں والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جا کے پوری کر لو۔ 6 مہینے یہ کام کر لو، اس کے بعد مجھے بتانا کہ کیا معاملہ ہوا۔ ایک نے کہا ٹھیک ہے، دولت تو ہے ہی، کام کچھ ہے نہیں۔ سیدھا گھر پہنچا، گھر جا کے گاؤں والوں میں جو جو کر سکتا تھا، بیواؤں کا حق ادا کیا، یتیموں کا حق ادا کیا، جس غریب کی چھت گری تھی اس کو بنوایا، مسجد مدرسے میں جو کام تھا وہ کروایا، غرض کے جتنا وہ کر سکتا تھا 6 مہینے کام کرتا رہا، اور اتنا مست و مگن ہوا کہ اسے 6 مہینے کے اندر کچھ یاد بھی نہیں رہا کہ میری زندگی باقی ہے کہ نہیں۔ بہرحال پھر یاد آیا کہ 6 مہینہ ہو گیا، سیدھا پہنچا واپس اس بزرگ عالم کے پاس، کہنے لگا سرکار 6 مہینہ ہو گیا، میں نے سب کچھ کر لیا ہے، تھوڑی بہت اللہ نے شاید زندگی دی ہے، بتائیے اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا اب کچھ نہیں کرنا ہے، تم نے سب کچھ اپنے گاؤں میں صلح رحم کر لیا؟ کہاں کر لیا؟ کہا اب جا کے ایک رپورٹ اور کروا لو، بلڈ ٹیسٹ اور کروا لو ایک بار۔ کہنے گے سرکار نہ کوئی دوائی کھائی، نہ کوئی نسخہ لیا، نہ کوئی تعویذ پہنا، نہ کوئی انتر منتر کیا، سب کچھ تو کیا نہیں، خالی جا کے وہ جو کام کرنا تھے وہی کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیماری وہی ہے، جسم وہی ہے، خون وہی ہے، جراثیم وہی ہیں، جرثومیں وہی ہیں، ہونا کیا ہے؟ آپ نے کہا میں جب اتنا کام میرے کہنے سے کر لیا ہے تو ایک کام اور کر لو۔ گیا، جانے کے بعد دوبارہ چیک کیا، اب جو ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو شکل دیکھ کے ڈاکٹر کہنے لگا میریکل ہو گیا، یہ تو معجزہ ہے، ہم کون سی دوا کھا کے آئے ہو، کون سا نسخہ استعمال کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا تمہارے جو خون میں کینسر کے جراثیم تھے وہ
ختم ہو گئے۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ اب یہ تو تم اسی سے پوچھو جس نے کوئی نسخہ تمہیں دیا ہے۔ بس رپورٹ لی، فوراً عالم کے پاس پہنچا، کہا مولانا یہ بتائیے، نہ آپ نے کوئی دوائی دی، نہ آپ نے کچھ کیا، یہ کیسا فلسفہ آپ نے پیش کیا کہ مجھے گاؤں بھیج دیا، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تمہارے خون میں تمہارے لوگوں کے حقوق پوشیدہ تھے، جب تم نے حق ادا نہیں کیے تو قدرت نے اس خون میں جراثیم بھر دیے، جب تم نے ان کے حقوق ادا کر دیے، صلہ رحم کی منزل میں قدم رکھ دیا، خدا نے اس خون کے جراثیموں کو نکال دیا، تمہیں زندگی عطا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب معصوم فرماتے ہیں اگر تم صلہ رحم کرتے ہو تو تمہاری زندگی میں اگر 3 دن باقی ہیں تو معصوم فرماتے ہیں تمہاری زندگی میں 30 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر تم قطع رحم کرتے ہو اور تمہاری 30 سال کی زندگی باقی ہے تو تمہاری زندگی کو 3 دن کا کر دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اب تمہاری مرضی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، انسان کو کسی سے محبت ہو یا نہ ہو، انسان کو اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ بینک میں پیسہ دیتے ہیں تو انٹرسٹ آئے یا نہ آئے، مگر آپ صلہ رحم کرتے ہیں تو زندگی کا انٹرسٹ آنا لازمی ہے، اس لیے کہ معصیت کار حکومتوں کے وعدے اور ہیں، خالق مطلق اور امام معصوم کے وعدے اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے محمد کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کے ذائقے سے آشنا ہونا ہے۔ تو اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ صلہ رحم کرتا رہے، قطع رحم سے بچتا رہے، ان چیزوں کی طرف رغبت کرے۔ دیکھیے موت کا ذائقہ ہے، لیکن کیسا ہے وہ ہمیں بنانا پڑے گا، جیسا ہم بنائیں گے ویسا موت کا ذائقہ ہوگا۔ اب توجہ کیجئے، اچھا یہ طے ہے کہ موت کا ذائقہ کوئی بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لائق نہیں، خاموش ہو گیا، اور جس نے چکھا نہیں وہ بتائے کیسے؟ طے ہے نا۔ آپ کی مسکراہٹ یہ بتا رہی کہ آپ اس کلیے سے متفق ہیں کہ جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا وہ بتانے کے لائق نہیں رہا، جس نے چکھا نہیں ہے اس میں بتانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیے اگر آپ اس کلیے پر متفق ہیں تو میں ایک بندہ آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں جس نے موت کا ذائقہ چکھا بھی اور ذائقہ بتایا بھی نہیں۔ مولانا سرکار مہدی مرحوم اللہ مقاموں پڑھا کرتے تھے، خدا غریق رحمت کرے، کہ وہ بڑھیا کا لونڈا تمہیں یاد نہیں ہے، وہ بڑھیا کا بیٹا یاد نہیں ہے جسے حکومت نے سیاست کا کفن پہنا کر، حکومت کے تابوت میں لٹا کر، عصمت کی نگاہوں کے سامنے لا کر امتحان امامت لیا اور کہا یا علی نماز پڑھا دیجئے، اور مولا نے کہا پڑھا دوں نماز؟ مولا آپ نماز پڑھانے پہ کیوں راضی ہو گئے؟ ایک بڑھیا ہے، اس کا زندہ بیٹا ہے، ماں کی مامتا سامنے کھڑی ہے، اولاد سامنے لیٹی ہے، آپ سے کہا نماز پڑھا دیجئے، آپ نماز پڑھانے کے لیے بظاہر تیار ہو گئے۔ کہا وہ ماں جو آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے، جب دولت کی ہوس میں مامتا بکنے لگ جائے تو امامت کا معجزہ دکھانا لازم ہو جائے گا۔ جب مامتائیں بکنے لگ جائیں، جب حکومت مامتا کو خریدنے لگ جائے، جب حکومتیں رشتوں کی سوداگر بن جائیں، جب حکومت رشتوں کو پامال کرنے لگ جائے تو ایسے مقام پر حکمت کے معجزے دکھانا ضروری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے ہی اس نے کہا نماز پڑھا دوں، امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ماں کی مامتا کو للکارا، غیروں سے نہیں پوچھا، ماں سے پوچھا کہ کہو تو پڑھا دوں۔ جو سازشیں کرتے آئے تھے، جو سوزشیں کرتے آئے تھے، جو حکومت کے اشاروں پر آئے تھے، سیاست کے جو گرویدے تھے، ان سے نہیں پوچھا، امام نے اس ماں سے پوچھا کہ پڑھا دوں۔ جب ماں نے کہا پڑھا دیجئے تو امام نے نماز پڑھائی۔ جیسے ہی امام نے نماز پڑھائی، روایت کے فقرے یہ ہیں کہ علی نے اللہ اکبر تکبیر کہنا تھی کہ جس کی آنکھیں کھلی تھی اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اور جن کی اب تک بند تھی ان کی کھلی کی کھلی رہ گئی۔
نہیں توجہ کی، ان کی کھلی رہ گئی، یہ کیا ہو گیا، ہم تو زندہ لائے تھے، یہ تو مردہ بن گیا۔ اب جیسے ہی زندہ کو مردہ دیکھا، مردہ پرست فوراً بھاگ گئے، سب کے سب بھاگ گئے۔ ایک ماں تھی جو کھڑی رہی، جملہ سنیے گا، ایک ماں تھی جو کھڑی رہی۔ میں نے پوچھا جب سب بھاگ گئے تو ماں کیوں نہیں بھاگی؟ کہا ماں میت کی وارث ہوتی ہے، جو وارث ہوتا ہے وہ میت چھوڑ کے بھاگا نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جو وارث ہوتا ہے میت کو چھوڑ کے بھاگا نہیں کرتا۔ ایک جملہ صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، اہل ادب بیٹھے، ان کے سامنے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے میں ایک بڑھیا نے امت کے بڈھوں کو بتایا کہ جو وارث ہے وہ میت چھوڑ کے جایا نہیں کرتا، جو وارث ہے وہ میت چھوڑ کے جایا نہیں کرتا۔ ماں اڑ گئی، کہنے لگی یا علی زندہ لائی تھی، زندہ لے کے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا بھئی حکومت کے کاندھوں پہ لائی تھی، سیاست کے تابوت میں سجایا تھا، زر و جواہرات کا کفن پہنایا تھا، اب جب سب کچھ تخت و تاج کا تھا تو امامت سے کس بات کی طلبگار ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا جاؤ مانگنا ہی ہے تو حکومت سے مانگو جس نے سازش رچی تھی۔ اس نے کہا حکومت دولت تو دے سکتی ہے، حیات نہیں دے سکتی۔ محسوس کیجئے گا، حکومت دولت تو دے سکتی ہے، حیات نہیں دے سکتی۔ تو میں نے کہا یہاں زندگی مانگنے کیوں آئی ہو؟ کہا جو موت کو کہا جو زندگی کو موت دے سکتا ہے وہی موت کو زندگی دے سکتا ہے، جو زندگی کو موت دے سکتا ہے وہی موت کو زندگی دے سکتا ہے۔ لہذا جہاں سے مجھے زندگی سے موت ملی ہے اب اسی دہلیز پر بیٹھوں گی، وہیں سے زندہ لے کے جاؤں گی۔ مولانا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو زندہ ہی چاہتی ہے۔ روایت کہتی ہے علی نے ٹھوکر ماری، ٹھوکر مارنا تھا، مردہ زندہ ہو گیا۔ مسلمانوں بس اتنا سمجھ لینا، موت اور زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ علی کے ہاتھوں کا اشارہ زندگی کو موت دیتا ہے، علی کے قدموں کی ٹھوکر موت کو زندگی کے اجالوں میں لا کے کھڑا کر دیا۔ علی کے ہاتھ موت باٹا کرتے ہیں، علی کی ٹھوکریں زندگی کی تقسیم کیا کرتی ہیں۔ مسلمانوں جسے موت چاہیے وہ ذوالفقار حیدری کے سامنے آ جائے، علی کے ہاتھوں کے سامنے آئے۔ جسے زندگی چاہیے وہ علی کی ٹھوکروں میں آ جائے۔ زندگی ٹھوکروں میں ملے گی علی کے، موت علی کے ہاتھوں سے ملے گی۔ سر اٹھا کے علی کے دربار میں نہ جانا، سر جھکا کے جانا۔ یہاں سر اٹھانے والوں کو موت ملتی ہے، سر جھکانے والوں کو زندگی کی خیرات، زندگی کی خیرات ملتی ہے۔ اچھا ہوا علی نے زندہ کر کے، توجہ کیجئے گا، علی نے زندہ کر کے زندوں کو یہ بتا دیا کہ رجعت ممکن ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، رجعت ممکن ہے۔ ہم زندہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ زندہ وہی ہوگا جسے ہم چاہیں گے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ رجعت کا فلسفہ یہی ہے نا کہ جسے معصوم چاہے گا وہی زندہ ہوگا۔ اب بات واضح ہو گئی نا، علی نے ایک واقعہ بتا دیا کہ جب ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہم جسے چاہیں زندہ کر سکتے ہیں، ہم جسے چاہیں زندگی عطا کر سکتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں نے یہاں پر آپ کو اس لیے لے کر آیا تھا کہ آئیے اس بندے سے پوچھا جائے کہ ہمارا کلیہ ٹوٹ گیا، ہم نے سنا جو موت کا ذائقہ چکھ لے وہ بتا نہیں سکتا، جس نے چکھا نہیں وہ بتانے کے لائق نہیں ہے۔ تو دہلیز موت سے آیا ہے، موت کا ذائقہ چکھ کر آیا ہے، اب تو بتا دے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے، 2 قدم پیچھے ہٹائے، جملہ کہا، محسوس کیجئے گا، کہا قبلہ مجھے معاف کیجئے گا، موت کا ذائقہ وہ نہیں بتاتے جو راہ سیاست میں مر جائیں، موت کا ذائقہ وہ بتاتے ہیں جو راہ شہادت میں جان دینے کو تیار۔ اسی لیے راہ سیاست میں رہنے والے اگر جہاد میں چلے بھی جائیں تو جان بچا کے بھاگا کرتے ہیں، راہ شہادت میں جانے والے آواز دیا کرتے ہیں کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو راہ شہادت میں جانے والے ہیں وہ بچے ہی ہیں، 13 برس کے ہیں، مگر حکیم کربلا، حکیم نینوا۔ امام پوچھتے ہیں میرا لال بتاؤ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ توجہ کیجئے گا، جناب قاسم فرماتے الموت عندی احلی من العسل، میرے نزدیک موت
شہد سے زیادہ شیریں. آپ نے محسوس کیا شہد چکھتے ہوئے زندگی کو بھول جانا اور ہے، موت کے ذائقے کو شہد میں ڈال دینا یہ کربلا کا ترہ امتیاز ہے. کہ اچھا موت تمہارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. پہلا سوال قبلہ شمشاد صاحب یہ ہے کہ امام نے یہ سوال جناب قاسم سے ہی کیوں پوچھا؟ ذرا کربلا کو اس زاویے سے بھی پڑھا کریں، کیوں کے زاویے سے کربلا پڑھا کریں. کربلا عقیدہ ہے اور عقیدتیں عقل کی کسوٹی پہ پرکھی جاتی ہیں. عقیدہ اللہ ایک ہے، ماں کی آغوش نے پڑھا دیا تو اللہ ایک ہی نہیں ہے. دلائل کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا کہ واقعاً خدا واحد ہے کہ نہیں، ورنہ اس دور میں تو خدا کا انکار کرنے والے موجود ہیں، ہے نا. ابھی آپ نے سنا ہے شمیل ندوی صاحب کا اور جاوید اختر کا جو مکالمہ تھا، حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی کلپ میں نے دیکھی ہے جس میں وہ یہ ثابت کر رہے تھے شمیل صاحب کہ میجورٹی جو ہے وہ بنیاد نہیں بنتی، نہ پلینٹ کی بنیاد بنتی ہے اور نہ سماج، نہ سوسائٹی کی میجورٹی بنیاد بنتی ہے. اچھا ہوا شمیل ندوی صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ میجورٹی بنیاد نہیں بنتی. اب تو ان کے بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پہلے خلیفہ کی خلافت پر میجورٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر بات میجورٹی کی اور میجورٹی حجت نہیں ہے تو پھر سقیفہ میں جو میجورٹی تھی وہ بھی حجت نہیں ہے. محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ ملحدوں کو بعد میں سمجھائیے گا، پہلے خود تو مواحد بن جائیے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میں پوری ڈیبیٹ کی بات نہیں کرتا کہ گڈ ول کیا ہے اور ویل کیا ہے اور شیطان کو خلق کیا ہے کہ نہیں، شر کو خلق کیا. ذرا دقیق اور عمیق بحث ہے کہ اللہ خالق شر ہے کہ خالق خیر ہے. توجہ کیجیے گا، اس میں ہم کو نہیں جاننا ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک میجورٹی معیار نہیں ہے تو اچھا ہے کم سے کم اس کلیے کو تسلیم کر لیجئے تاکہ میجورٹی اور ہونا بھی نہیں چاہیے. والعصر ان الانسان لفی خسر، اکثریت تو گھاٹے میں ہے، تو میجورٹیت تو قرآن نے میجورٹی کو معیار بنایا ہی نہیں ہے. قرآن کا معیار علم ہے، میجورٹی کی جہالت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو کیونکہ زاویہ نظر سے اس بات کو دیکھیں کہ امام نے جناب قاسم سے کیوں پوچھا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے. یہ سوال علی اکبر سے تو نہیں کیا، یہ سوال عباس ابن علی سے تو نہیں کیا، یہ سوال مسلم بن عقیل سے تو نہیں کیا، یہ سوال مسلم اوسجہ سے تو نہیں کیا، حبیب ابن مظاہر سے تو نہیں کیا، حضرت عون محمد سے تو نہیں کیا نا. جناب قاسم سے کیوں کیا؟ توجہ کیجیے گا، بہت سی علتیں ہو سکتی ہیں کہ کیوں کیا. قبلہ ایک ذہن میں جو بات آئی ہے جو ہماری سمجھ میں آیا وہ ہم پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ عقل کی گرہیں کھلی ہوئی ہیں اور کربلا کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا ہے. دیکھیے روایات پڑھ کے کربلا سنائی جا سکتی ہے، مگر عقل کے زاویوں میں ڈھال کے کربلا سننا اور سنانا ذرا مشکل کام ہے. روایات میں ہے، پڑھا ہے، ہم نے سنا دیا، لیکن عقل کے میزان پر کربلا کے واقعات کو تولنا اور امت تک پہنچانا یہ ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے. چونکہ یہ وزڈم پاور کا دور ہے، روایاتی دور نہیں ہے. روایات ہمارے لیے حجت ہو سکتی ہیں مگر عقل و خرد وزڈم پاور ہمارے لیے حجت ہونا چاہیے. توجہ کیجیے گا، یہ ایک نقطۂ نظر ہے. لہذا پوچھا گیا کیوں، کسی اور سے پوچھ سکتے تھے. تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو، توجہ کیجیے گا، غور فرمائیے گا، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بنی امیہ کے نمک خاروں نے، بنی امیہ کے پروپیگنڈے نے، بنی امیہ کے نشریات کے شعبے نے اس دور میں یہ پروپیگنڈا کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ امام حسن نے ڈر کی وجہ سے صلح کی. اور ظاہر ہے آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس دور میں بڑی آسانی سے ایک لفظ کہہ سکتا ہوں، ایک لفظ میں آپ سمجھ جائیں گے. اس دور کی گودی میڈیا نے جو پروپیگنڈا کیا تھا وہ یہ تھا کہ امام حسن نے ڈر کے صلح کر لی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب اس دور کا میڈیا یہ کر سکتا ہے تو بنی امیہ کا میڈیا کیا نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اس نے ہر جگہ یہ اعلان کروا دیا کہ حسن نے نعوذ باللہ ڈر کے صلح کی ہے، ڈر کے صلح کی ہے، ڈر کے صلح کی ہے. اور 42 ہجری میں کی جانے والی صلح 18 سال کے اس اعتراض سے دامن امام حسن کو داغدار کر چکی تھی. اب ضروری تھا کہ حکمت کے آب رواں سے
اس داغ کو دھویا جائے، اس لیے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ داغ حسن کے دامن پہ تھا، اس لیے امام نے قاسم سے پوچھا کہ تم بتاؤ موت کیسی ہے۔ اگر کسی بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو خیموں کی تنابوں کے پیچھے چھپ جاتا، شیر کا بیٹا تھا، شیرانہ جواب دیا، شیر کا بیٹا تھا، شیرانہ جواب دیا، الموت عندی احلی من العسل، چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب یہ لب قاسم کے ہل رہے ہیں، قلب حسن کی ترجمانی کر رہے ہیں، الفاظ قاسم کے ہیں، ترجمانی حسن کی شہادت کی ہے، بیان قاسم کا ہے، قوت قلب کی پیمائش امام حسن کی جا رہی ہے، اس لیے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو داغ لگایا تھا بنی امیہ نے وہ امام حسن کے دامن پہ لگایا تھا، اور حکیم کربلا کی ذمہ داری تھی کہ ان داغوں کو دھل بھی دیا جائے اور آنے والی نسلوں کی شجاعت کو آشکارا بھی کر دیا جائے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے امام نے پوچھا اور یہ بھی بتایا کہ کربلا میں امام نے بزدلوں کو، نہ بزدلوں کی نسلوں کو جمع کیا ہے، بہادروں کو اور بہادروں کی نسلوں کو جمع کیا ہے۔ اس لیے امام نے پوچھا کہ بتاؤ موت کیسی۔ اچھا، دوسرا سوال یہ کہ امام نے یہ سوال کب پوچھا اور کہاں پوچھا؟ کیف الموت عندک، ذائقے پہ بات چلی نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ امام نے قاسم سے پوچھا کہ میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، ذائقہ پوچھا نا، توجہ کیجیے گا۔ کہاں پوچھا؟ مدینے میں ساتھ تھے کہ نہیں جب 28 رجب کو نکلے؟ مگر کیا تاریخ کہتی ہے کہ وہاں پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ مدینے سے مکے آئے، پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ مکے سے کربلا تک آتے آتے کئی منزلیں تھیں، منزل ثعلبیہ پہ حرن میں فرس پر ہاتھ ڈالا، وہاں پوچھا؟ لشکر تھا ہزار کا، نہیں پوچھا۔ جناب مسلم کی خبر شہادت آئی، وہاں پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ 2 محرم کو وارد سرزمین کربلا ہو گئے، وہاں پوچھا؟ نہیں پوچھا، توجہ کیجیے گا۔ 9 محرم آ گئی، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ 9 محرم کو پوچھا؟ نہیں۔ کب پوچھا؟ 10 محرم کی صبح میں پہلا حملہ ہو گیا، اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے۔ جب اہل بیت کی روایت کہتی ہے جب اہل بیت کی باری آئی تب پوچھا کہ تمہارے نزدیک موت، توجہ کیجیے گا۔ اب کیوں پوچھا؟ جب اب تک نہیں پوچھا تو اب کیوں پوچھا؟ توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں ایک مثال میں دے دوں، ہمارے یہاں تارا گڑھ پہ جو آگ کا ماتم ہوتا ہے وہ 28 سفر کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 28 سفر کو رات میں 12 بجے، 3 بجے خندق روشن ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ تو بچے جو چھوٹے چھوٹے 8-10 سال کے، 6, 7, 8 سال کے جو بچے ہوتے ہیں وہ 3 بجے سے ہی اس خندق کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے پکڑ کے پوچھیے کہ بیٹا یہاں کیوں ٹہل رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو خندق میں اتریں گے۔ خندق ہوتی ہے رات کو 12 بجے، یہ 3-4 بجے سے گھومتے ہیں، ٹھیک۔ جب رات ہوتی ہے انگارے دہکنے لگتے ہیں، لائٹ چاروں طرف بند ہو جاتی ہے، صرف اور صرف وہ دہکتے ہوئے انگارے دکھتے ہیں۔ اب اس پر لوگ مومنین چلتے ہیں تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو آگ کے قریب تو جاتے ہیں مگر وہ اترتے نہیں، یا تو ڈر کے وہیں رک جاتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سوال یہ کہ دن بھر سے تو کہہ رہے تھے کہ خندق میں اتریں گے، اب کیا ہو گیا؟ کہا دن بھر سے یہ آگ تو دیکھ رہے تھے، آگ کی شدت نہیں دیکھی تھی، انگارے نہیں دیکھے تھے، حرارت نہیں دیکھی تھی، اس کا گلابی رنگ نہیں دیکھا تھا، اس کی آگ کی تپش نہیں دیکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نہ دیکھے تو بیان اور ہوتا ہے، جب دیکھ لے تو بیان اور ہوتا ہے۔ مولا مدینے میں کیوں نہیں پوچھا کہ موت کی ہلچل قاسم نے مدینے میں دیکھی کہاں ہے، مکے میں دیکھی کہاں ہے؟ توجہ کیجیے گا، مکے میں دیکھی کہاں ہے، ثعلبیہ میں دیکھی کہاں ہے؟ ہاں کربلا میں جب اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، لاشوں کے پشتے لگنے لگے، تیر چلنے لگے، کمانیں کڑکنے لگی، تلواریں گرجنے لگی، نیزے چمکنے لگے، موت کا بازار گرم ہو گیا، جنگ کا میدان گرم ہو گیا۔ جب موت چلنے لگی ہے، سر اڑنے لگے ہیں، اب یہ بات پردے راز میں نہیں ہے کہ موت کیا ہے، موت کا دیدار آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ حسن کا لخت جگر ہے، لاشوں کے درمیان میں کھڑا ہو کے موت کو شہد سے شیریں کہہ کے اپنے باپ کی شجاعت کا اعلان کر رہا ہے۔
اپنے بابا کی شجاعت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ بات اب پردہ راز میں نہیں ہے کہ موت کیا ہے، اب موت کی حقیقت قاسم کے سامنے ہے۔ اب موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وقت کے امام کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا مولا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس لیے میرے مولا نے سوال کا انتخاب بھی اپنی جگہ رکھا، فرد کا انتخاب بھی اپنی جگہ رکھا۔ اسی لیے امام حسین کو حکیم کربلا کہتے ہیں۔ جو قدم حسین کا اٹھایا ہوا ہے وہ حکمت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ دنیا جتنا وزڈم پاور پہ بڑھاتی جائے گی اتنا ہی کربلا کو قریب سے سمجھتی چلی جائے گی۔ جتنا عقل کی گرہیں کھلیں گی اتنا ہی کربلا عالم انسانیت کے ذہنوں میں مزید سے مزید بیٹھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں میں نے پڑھ دیا، مولانا نے داد دے دی، آپ نے داد دے دی، لیکن پھر بھی بات تشنہ تعبیر ہے۔ ہر دعویٰ محتاج دلیل ہوتا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ آیت نے بتایا۔ جناب قاسم سے امام نے کیوں پوچھا کہ حسن کے دامن پہ لگا ہوا داغ دھل جائے، اس لیے پوچھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ بات مجھے معلوم ہے تو جناب قاسم کو بھی تو معلوم ہوگی، تب ان کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ چچا کے سوال پر باپ کی شجاعت کا اظہار جو برملا کر دیا ہے لفظوں میں، اسے ثابت بھی تو کریں عملی زندگی میں۔ تو اب کیسے ثابت کریں گے؟ سنیے ثابت کرنے کے طریقہ۔ جناب قاسم میدان جہاد میں پہنچے تو میدان میں جانے کے بعد ایک مجاہد کا فریضہ یہ ہوتا ہے، ایک عنوان جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رجز پڑھے۔ شکریہ، رجز پڑھے۔ رجز کسے کہتے ہیں؟ رجز دیکھیے جھوٹ نہیں ہوتا، اور رجز جو ہے وہ زبردستی کی لنترانیاں نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ میرا خاندان ایسا تھا اور لوگ بیٹھے ہوئے انہیں پتا ہو کہ خاندان کیسا تھا تو پلٹ کے کہیں گے بس چپ رہو، ہمیں پتا ہے تمہارا خاندان کیسا تھا۔ تو مجاہد میدان جہاد میں تلوار کی زبان بھی بولتا ہے اور اپنی زبان سے بھی اپنے فضائل اور مناقب اپنے خاندان کے پڑھتا ہے۔ اب جناب اچھا یہ خالی کربلا ہی میں نہیں ہے کہ رجز خوانی ہوئی ہے، ہر جنگ میں عالم عرب کا دستور تھا۔ بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں، خیبر پڑھا کہ نہیں؟ مرحب نے پڑھا، پہلے کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی مرحبا، مرحب نے تو پڑھا پہلے، انا الذی سمتنی امی مرحبا، میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے۔ قسم خدا کی، کائنات سمجھے، مولا کائنات نے اسی ردیف میں، اسی قافیے میں، اسی لب و لہجے میں، اسی مصرے پہ مصرع اور فلبدی لگایا۔ کیا فرمایا امام نے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ مرحب نے کیا کہا؟ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ حیدر نے کیا کہا؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اتنا تو سمجھ میں مسلمانوں، ایک ماں کے اصالہ ثواب کی میری سے جملہ سن لیے، اتنا تو مسلمانوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ خیبر دو تلواروں کی جنگ نہیں ہے، دو ماؤں کے کرداروں کی جنگ ہے، دو ماؤں کے کرداروں کی جنگ ہے۔ اچھا یہ بچے اس بات کو یاد رکھیں کہ رجز میں مرحب نے اپنے نام کی دہائی کیوں دی؟ توجہ کیجئے گا، کیوں نام لیا اس نے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے؟ کہتا میرا باپ ایسا تھا، میں ایسا تھا، خاندان ایسا تھا؟ نہیں، اس لیے کہ اب جملہ سنیے، یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ماں علم نجوم جانتی تھی، کچھ علم نجوم نہیں جانتی تھی، زبردستی جو ہے یہودیوں کو علم نجوم جاننے کا جو ہے وہ تمغہ دیا گیا، کوئی علم نجوم نہیں جانتی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ جس زمانے میں مرحب پیدا ہوا تھا اسی زمانے میں مولا علی بھی پیدا ہوا، اور جب مرحب پیدا ہوا تو مرحب کی ماں اور مرحب کی دائی اس کے جسم کی ساخت اور بناوٹ کو دیکھ کے، اس کے وہی ڈولے شولے دیکھ کے کہتی تھی، جب اس کے جسم پر مالش کرتی تھی تو کہتی تھی کہ تو بہت بڑا پہلوان ہوگا، تیری ساکھ سے یہ لگ رہا ہے کہ تو بہت بڑا پہلوان ہوگا۔ اور اسی زمانے میں اس نے یہ سنا کہ مدینے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو خانہ کعبہ میں آیا ہے، اور اس نے اس معیار ولد اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اسے یہ پتا چلا کہ جس نے اس اژدہے کے 2 ٹکڑے کیے ہیں اس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ تو اب یہ مالش کرتی جاتی تھی اور بچپن سے یہ سبق پڑھاتی جاتی تھی، مرحب دیکھ تو پہلوان تو ہوگا، سب سے لڑنا مگر اس سے بچنا جس کا نام حیدر ہے، اس سے نہ لڑنا جس کا نام
سب سے لڑنا مگر اس سے بچنا جس کا نام حیدر ہے، سب سے لڑنا مگر اس سے بچنا جس کا نام حیدر ہے۔ اس لیے مرحب نے یہ دستور بنا لیا تھا کہ جب بھی میدان میں جاتا تھا اپنا نام لکھتا تھا کہ میری ماں نے میرا نام یہ رکھا ہے، تاکہ مقابل بتائے کہ اس کی ماں نے اس کا نام کیا رکھا ہے۔ اب مقابل اگر کوئی اور نام بتاتا تھا یہ تلوار کھینچ کے آگے بڑھ جاتا تھا۔ جیسے ہی مقابل نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، اس نے تلوار تو اٹھائی مگر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے میری ماں نے وصیت کی تھی سب سے لڑنا پر حیدر سے نہ لڑنا، توجہ کیجئے گا۔ اور یہ پیچھے ہٹ رہا تھا مگر شیطان نے بہکا دیا۔ تو یاد رکھنا اگر ماں وصیت کر دے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر ماں کی وصیت پر عمل نہ ہو تو یہودی کا بیٹا بھی مارا جاتا ہے۔ اور فرمائیے اچھا یہ اتنا بہادر تھا کہ اسے یقین بھی نہیں تھا کہ فوج اسلام خیبر کے قلعے تک پہنچ جائے گی، اور پہنچ بھی نہیں رہی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک دن رہوار بھاگا، ایک دن سوار بھاگا، یاد ہے؟ ایک دن رہوار بھاگا، ایک دن سوار بھاگ۔ تو ظاہر بھاگنے والے تو 2-3 طرح کے لوگ تھے جو بھاگ رہے تھے، وہ آپ جانتے بھی ہیں، 39 دن تک بھاگنے والے۔ اچھا یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، 39 دن بھاگنے والے کون ہیں اور ایک دن لڑنے والا کون ہے؟ اب تو دنیا کی سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، جو 39 دن تک بھاگے تھے وہ آج بھی اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں، جو ایک دن لڑ رہا تھا وہ آج بھی لڑ رہا ہے۔ اب تو نسلوں کو نسلوں سے پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کپڑوں سے پہچانتے ہیں، ہم لوگوں کو نسلوں سے پہچانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اور یاد رکھیے کپڑوں سے مذہب پہچانا جاتا ہے، خون سے نسلیں پہچانی جاتی ہیں، حرکتوں سے نسلیں پہچانی جاتی ہیں۔ ہم تو حرکتوں اور نسلوں کو پہچاننے والے ہیں، غور کیجئے گا۔ تو جب یہ پورا قلعہ خیبر کا مسلمان بار بار بھاگنے لگے، اور ایک دن ایسا آیا کہ پیغمبر اسلام نے ناد علی مظہر العجائب کہہ کے پیغمبر نے بلایا۔ تو اب جس جملے پہ میں نے آپ کو لے کر آنا ہے وہ ملاحظہ کر لیجئے۔ رجس کی بات سے قلعہ قاموس تک جب اس کو لگا کہ فوج ہے تو قلعہ قاموس میں مرحب تھا، اسے جگایا فوج نے کہ اٹھ، سو رہا ہے پڑا ہوا، دیکھ مسلمانوں کی فوج جو ہے قلعہ قاموس تک آ گئی۔ وہ اٹھا، اس نے کہا کہ یہ فوج کو ہو کیا گیا، روز تو بھاگ رہے تھے، آج یہ قلعہ قاموس تک کیسے آ گئے؟ بھائی مہینے 1.5 مہینے سے جو فوج 1.25 مہینے سے بھاگ رہی تھی، اب یہ فوج یہاں تک کیسے آ گئی؟ تو کسی نے کہا کہ آج فوج کا علمدار بدل گیا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو، آج لشکر کا سپہ سالار بدل گیا، آج لشکر کا علمدار بدل گیا۔ اب سمجھ میں آیا شجاعتیں قوموں میں نہیں ہوا کرتی ہیں، شجاعتیں قیادت میں ہوا کرتی ہیں۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ فوج وہی ہے، مسلمانوں کی فوج وہی ہے، پیادے وہی ہیں، سوار وہی ہے، تلوار وہی ہے، تیر انداز وہی ہے۔ 39 دن تک بھاگا ہے، ایک دن لڑا ہے، فرق واضح ہے۔ جب بزدل معیار پہ رہوار سوار ملے ہیں تو قوم بھاگی ہے، جب شجاع اور بہادر قائد ملا ہے تو قوم لڑتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا پوری دنیا کا مسلمان اسرائیل کے تلوے کیوں چاٹ رہا ہے، ایک ایران مسلمان ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں کیوں ڈال رہا ہے۔ جن کی قیادتیں بزدل ہیں وہ تلوے چاٹتے ہیں، جن کی قیادت بہادر ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑتے ہیں۔ قیادت میں شجاعت ہونی چاہیے، قائد شجاع ہونا چاہیے، اور قائد کا تعلق عمر سے نہیں ہے، عمر سے نہیں ہے۔ قیادت کا تعلق، شجاعت کا تعلق عمر یا عمر سے نہیں ہے، قیادت کا تعلق علم سے ہے، شجاعت کا تعلق علم سے ہے۔ 85 سال کا ضعیف ہے، آج میرا جملہ واضح ہو گیا، 85 سال کا ضعیف ہے، مگر یاد رکھیے گا جسم میں تو ضعف ہے، ارادوں میں ضعف نہیں ہے، شجاعت میں کمی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے قیادت پہ جملہ کہنا تو نہیں چاہیے مگر محسوس کیجئے، قیادت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ قسم خدا کی اسرائیل کی اس وقت تک لبنان میں داخل ہونے کی ہمت نہ ہوئی جب تک نصر اللہ جیسا قائد زندہ تھا، ہے نا؟ جب تک نصر اللہ جیسا قائد زندہ تھا نہ لبنان حکومت کی ہمت تھی کہ حزب اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی، نہ اب اس کی اسرائیل کی ہمت تھی، مگر جیسے ہی قیادت کی شہادت ہوئی اب گیدڑ بھی شیر بن کے آنے لگے۔ ایک صلوات پڑھنے لگے محمد رسول اللہ۔ تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رجز
اپنی خاندان کی شجاعت کا اعلان کرتا ہے۔ تو اب بتائیے جناب قاسم کو رجز میں کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ اچھا ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا، کربلا میں فوجیں کہاں کی تھی؟ بتائیے آپ۔ کوفہ اور شام کی؟ صرف کوفے کی تھی یا صرف شام کی تھی؟ دونوں کی تھی۔ یہ جواب غلط ہے۔ فوجیں کربلا میں صرف کوفے کی تھی، شام کی نہیں تھی۔ وہ اس لیے نہیں کہ شام والے بڑے شریف تھے، اس لیے کہ شام سے فوجیں آنے کا وقت نہیں تھا، ٹھیک؟ اور اب آپ کہیں گے وہ جو ارزق شامی تھا وہ ہو سکتا ہے دو، ایک تو یہ کہ شام میں رہتا تھا مگر کوفے میں رہنے لگا تھا، جیسے بہت سے لوگ جو ہے وہ شہر میں رہنے لگتے ہیں، گاؤں دیہاتوں کے ہوتے ہیں اور شہر میں رہنے لگ جاتے ہیں تو وہ اسی نام سے جوڑ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک یہ کہ وہ یمن میں ایک علاقہ ہے شام، وہاں کا ارزق شامی تھا، اور ایک آدھ دو ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گڈی میں ایک آدھ پھٹا ہوا نوٹ چل جاتا ہے نا۔ یہ کسی نے کہا تھا کہ تھا وہ غدیر میں 1.25 لاکھ آدمی تھے، 2.5 لاکھ نگاہیں تھی، ہے نا؟ ایک صاحب نے کہا کہ نہیں ایک آدمی کانا تھا، تو انہوں نے کہا چپ رہو، گڈی میں ایک آدھ پھٹا نوٹ چل جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو فوجیں تھی کوفے کی، ٹھیک ہے؟ کہاں کی تھی؟ کوفے کی۔ اب ایک دوسرا سوال میرا اور ہے، یہ آسان ہو جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کہاں کی تھی، مدینے میں یا کوفے میں؟ بتائیے، آپ ہی بتا دیے۔ آپ کوفے میں۔ شکریہ، صلوات پڑھ دیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔ یہ ہمارے بزرگ نے کہا کہاں تھی؟ کوفے میں صلح کی تھی۔ فوجیں کہاں کی تھی؟ کوفے کی۔ صلح کہاں ہوئی تھی؟ کوفے میں۔ روایات کی روشنی میں ویسے تو پاکستانیوں نے 1.25 لاکھ بلکہ 9 لاکھ تک پہنچا دیا ہے کربلا کا لشکر، ہے نا، لیکن جو روایات ہیں صحیح ان میں 30,000 تک ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا۔ اب میں پاکستانی نوحے خانوں اور ذاکروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تاریخ اور روایات کی بات کر رہا ہوں جو حق ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں تک تھی؟ 30,000 لوگ تھے، اور 30,000 بھی کم نہیں ہوتے، حقیقت پر رکھیے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ 30,000 بھی کم نہیں ہوتے ہیں۔ 30,000 کی فوج کربلا میں تھی، جو کہاں کی تھی؟ تقریباً 30,000 لوگ کہاں کے تھے؟ کوفے کے تھے، ٹھیک ہے؟ اب جناب قاسم نے رجز پڑھا۔ دیکھیے سارے دعوے میرے ذہن میں رکھیے گا، بھول نہ جائیں بچے میرے کہ کہاں سے میں کہاں شروع ہوا ہوں۔ خطابت میں ارتباط بہت ضروری ہوتا ہے، اگر بات کو بات سے ربط دیا جائے اور مرتبط گفتگو کرنا ہو تو آپ کو بھی ساتھ رہنا پڑے گا، توجہ کیجیے گا۔ لہذا کوفے کی فوج، کوفے میں ہوئی صلح۔ اب امام حسن کے بیٹے سے امام نے پوچھا کہ موت کیسی ہے، کیوں؟ تاکہ کردار حسن پہ لگے ہوئے داغ کو دھل دیا جائے، مٹا دیا جائے، توجہ کیجیے گا۔ اب جناب قاسم کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ میدان جہاد میں جائیں تو رجز پڑھیں، تو کس کا رجز پڑھیں؟ میں اس کا پوتا ہوں جس نے مرحب کو پھچاڑا، میں اس کا پوتا ہوں جس نے مرحب انتر کے 2 ٹکڑے کیے، میں اس کا پوتا ہوں جس نے خیبر کو اکھاڑا۔ اگر جناب قاسم یہ کہتے تو بجا ہوتا کہ نہیں؟ صحیح ہے نا؟ اگر پوتا دادا کی شجاعت کا قصیدہ نہ پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ تو اگر قاسم یہ کہتے کہ میں اس کا پوتا ہوں جس نے مرحب کو پچھاڑا، میں اس کا پوتا ہوں جس نے خیبر کو اکھاڑا، میں اس کا پوتا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، 2 نیزوں سے جنگ کی، 2 قبلوں کی طرف ایک ہی وقت میں نماز پڑھی، 2 بیعتوں میں حصہ لیا، میں غالب کل غالب کا بیٹا، نور المجاہدین کا بیٹا، تاج البقائین کا بیٹا، یعصوب الدین کا بیٹا، جو کچھ جناب قاسم علی کی فضیلت پڑھتے کم تھی نا، جتنی فضیلت پڑھ جاتے، مگر جناب قاسم نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا پوتا ہوں، بلکہ فرمایا انی انا ابن الحسن سبت نبی المصطفیٰ المعتمن۔ سنو کوفے والوں، میں کوئی اور نہیں، میں حسن کا بیٹا ہوں، وہ حسن جو تمہارے نبی کا نواسا تھا، جس نبی پر تم ایمان لے کر آئے ہو۔ توجہ، مولا آپ علی کے فضیلت پڑھیے، آپ عباس کے بھتیجے ہیں یہ کہیے، آپ حسن کا بیٹا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ چچا نے مجھ سے اسی لیے تو پوچھا تھا کہ بابا کے دامن پر بنی امیہ نے داغ لگا دیا تھا، تو اب میں کھڑا ہو کے کوفے والوں کے درمیان 30,000 کوفیوں کے درمیان قاسم کا رجز پڑھنا اور 30,000 کوفیوں کا خاموش رہنا دلیل بنتا ہے کہ بزدلی فاطمہ کے لال نے نہیں، کوفے کی بزدل ماؤں کے جنوں نے دکھائی تھی۔
ورنہ کوئی تو کوفے کا جیالہ کھڑا ہوتا، دلیل سن رہے نا، کوئی تو کوفے کا جیالہ کھڑا ہوتا اور یہ کہتا کہ آپ کس حسن کی بات کرتے ہیں، تمہارے باپ نے تو نعوذ باللہ ڈر کے صلح کر لی تھی، تمہارے باپ نے تو میدان میں اترا نہیں، کہہ سکتے تھے کہ نہیں، مگر کسی کوفی کے میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ قاسم بن حسن سے ایک جملہ بھی کہتا، اور پورے 30,000 کوفے والوں کی خاموشی، حسن کے لخت جگر کا لاشوں کی ڈھیر کے درمیان کھڑے ہو کر یہ بات کہنا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو حسن ہے، جو تمہارے نبی کا نواسا ہے، دلیل ہے کہ اگر قاسم کسی بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو باپ کا نام نہ لیتا، دادا کا نام لیتا، باپ کا نام لے کے بتایا ہے کہ جیسے باپ دادا شجاع تھا ویسے ہی میرا باپ بھی بہادر تھا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد۔ بس میں نے ختم کر دی دعا، ملاحظہ کر لیجئے آخری فقرے ہیں، محسوس فرمائیے گا۔ لہذا جناب قاسم نے فرمایا الموت عندی احلا من الاصل، قرآن نے کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قاسم نے بتایا کہ راہ شہادت میں موت کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، اہل ادب تشریف فرما ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، ذرا اس بات پر غور کریں گے۔ اب تک کائنات ادب میں جتنی بھی تفسیریں ہوئی ہیں وہ ہمیشہ تبسم کی تفسیر تکلم سے ہوئی ہے۔ پھر سے سنیے، تبسم کی تفسیر اور تفصیل تکلم سے بیان کی گئی۔ ہنسی پر نذیر باقری نے پورا مرثیہ لکھا، ہنسی لبوں کے لیے ایک حسین زیور ہے نا، تو ہنسی کو بیان کیا گیا، توجہ کیجئے گا، تکلم سے، بیان سے، تو ہنسی کی تفسیر پیش کی گئی، ہنسی کی تفصیل بتائی گئی۔ اس طریقے سے تبسم پہ ناول لکھا گیا، مسکراہٹوں پہ افسانے لکھے گئے، ہنسی کو مرثی کے شکل میں ڈھالا گیا، مسدس لکھا گیا۔ تو اب تک یہی ہوا ہے نا کہ تبسم کی تفسیر اور تفصیل، شاید گاڑھ ہی ہو گئی لیکن سمجھے میرے بچے، تبسم کی تفسیر اور تفصیل تکلم سے بیان کی گئی ہے، یہ کائنات ادب میں موجود ہے۔ مگر سلام ہے کربلا پر کہ جہاں کائنات ادب کو ایک نیا ورق دیا ہے کہ اب تک تبسم کی تفسیر تکلم سے ہوئی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں قاسم تکلم کر کے موت بتائے گا اور اصغر تبسم کر کے تکلم کی وضاحت فرمائے گا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، آواز دی جناب علی اصغر نے، بھیا تکلم تم کرنا، تبسم ہم کریں گے، تم بتانا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، ہم ہنس کے دکھائیں گے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، ہم ہنس کے دکھائیں گے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ انہی بچوں کو، انہی فرزندوں کو زیب دیتا تھا، اس لیے کہ مولا کائنات نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب آنس بالموت کما یانس الطفل الصغیر من ثدی امہ، علی ابن ابی طالب موت سے ایسے مانوس ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے شیر سے مانوس ہوتا ہے، جیسے بچہ اپنی ماں کے شیر سے، دودھ سے مانوس ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، بات کہہ رہے تھے کہ وحدانیت پر گفتگو کر دی جائے، موقع تو نہیں ہے کہ وحدانیت پر گفتگو، اور موضوع بھی اتنا ٹف ہے کہ وحدانیت پر کیا بولا جائے، اور اب تو 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہو رہی ہیں، خدا کے وجود پر تو اب ضرورت نہیں رہ گئی، لیکن بات کو اس حد تک آگے تو سن لیجیے۔ روایت کا فقرہ کہتا ہے ماں کے شیر کے لیے ذرا سا کبھی اپنے پروردگار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ہر دہلیز پہ مانگنا چاہتے ہیں، اور اس پہ نہیں مانگتے جہاں ساری دہلیزیں مانگتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک جملہ یاد رکھیے کہ ہم بندوں سے مانگتے ہیں تو ذلیل ہوتے ہیں۔ اگر میں کسی بندے سے کہوں کہ حضور بچہ بیمار ہے 1000 بھیج دیجئے، انہوں نے گوگل پے کر دیا، پھر 1 ہفتے بعد میں نے کہا کہ 1000 بھیج دیجئے، پھر انہوں نے 1000 بھیج دیا، پھر تیسرے ہفتے میں نے کہا حضور بچہ بیمار ہے، انہوں نے تیسرے ہفتے بھی بھیج دیجئے، چوتھے ہفتے بھی بھیج دیجئے۔ اب آپ ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے اگر میں 5ویں ہفتے پھر فون کروں کہ 1000 روپے بھیج دیجئے، وہ بھیجیں گے؟ نمبر بلاک کر دیں گے، بات کرنا بند کر دیں گے۔ جس چوراہے پہ بیٹھیں گے 4 ہفتے میں 4000 دیا ہے، 40000 بتائیں گے۔ ہاں مولانا صاحب ہر ہفتے فون کر دیتے ہیں، ہمیشہ 10000 بھیجنا پڑتا ہے، غور کر رہے ہیں؟ ہر ہفتے فون کر دیتے ہیں، 10000 بھیجنا پڑتا ہے، دیتے 4000 ہیں، بتاتے 40000 ہیں، ہے نا؟ عزت دار کو ذلیل کر دیتے ہیں دے کے بتا کے، ٹھیک ہے؟
یہ بندے کی صفت ہے. اگر آپ بندے سے ایک مہینے میں 4 مرتبہ مانگیں گے تو 5ویں مرتبہ آپ کا نمبر بلاک، آپ سے بات کرنا بند، آپ کی عزت کو کر دیا نیلام. مگر وہی خدا ہے جو کہتا ہے بندے سے کیوں مانگتا ہے، مجھ سے ایک دن میں 5 مرتبہ مانگ. نہیں توجہ کی آپ نے، مجھ سے ایک دن میں 5 مرتبہ مانگ. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور مجھ سے دعا نہیں کرتے، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، میں انہیں جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. ہم بندے سے ایک مہینے میں 5 مرتبہ مانگیں تو ذلیل ہو جائیں، اور خدا کہتا ہے ایک دن میں 5 مرتبہ مانگو. یہ بتانا چاہتا ہے بندہ بندے سے مانگتا ہے ذلیل ہوتا ہے، بندہ خدا سے مانگتا ہے عزیز ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے عزیز بنیے، ذلیل نہ بنیے. دوسروں کے سامنے دست طلب نہ پھیلائیے. اگر دست طلب پھیلانا ہے تو اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے معصومین کے سامنے دست طلب پھیلائیے. وہاں مانگنے سے چہرے کا پانی نہیں جاتا، وہاں مانگنے سے چوراہوں پہ ذکر خیر نہیں ہوتا، وہاں مانگنے سے عزتیں نیلام نہیں ہوتی، وہاں مانگنے سے عزتیں پامال نہیں ہوتی. اس لیے مانگنا ہے تو مالک سے مانگو، مملوک سے نہیں. خالق سے مانگو، مخلوق سے نہیں. توجہ کیجئے گا. اس لیے جو جملہ میں کہنا چاہتا، اب عظمت خالق، آگا آپ کی اجازت سے عظمت خالق کو پہچانیے. حدیث قدسی کی یہ روایت موجود ہے کہ جہاں انسان کی خلقت جو بطن مادر میں ہے، وہ تمام تر نعمتیں خدا نے بیان کی ہیں کہ ہم نے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی. بس ایک نعمت سن لیجئے. خدا کہتا ہے کہ جب ہم نے تم کو بطن مادر میں رکھا تو ڈیمانڈ سے پہلے تمہارے لیے سپلائی کی. نہیں توجہ کی. ابھی تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم بطن مادر میں ہو، مگر تمہاری ماں کے جسم میں ہم نے تمہارے لیے غذا کا انتظام کر دیا. توجہ کیجئے گا. اور خالی انتظام نہیں کیا، ہماری ناز برداری دیکھو، تمہاری نازکی دیکھو، ہماری ناز برداری دیکھو. ہم نے جو دودھ ماں کے سینے میں رکھا ہے نا، اس کی کیفیت یہ رکھی کہ ہم نے گرمیوں میں اسے ٹھنڈا رکھا اور سردیوں میں اسے گرم رکھا. پروردگار یہ دودھ کی تاثیر تو نے سردیوں میں گرم کیوں رکھی، گرمیوں میں ٹھنڈا کیوں رکھا؟ کیا نظام میں نے بنایا ہے، نظام میں نے بنایا ہے، مزاج میں نے دیا ہے، تو تیرے مزاج کی باریکی کا خیال بھی مجھے ہی رکھنا ہے. تیرے نظام کی باریکی کا خیال بھی مجھے رکھنا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے بطن مادر سے آغوش مادر تک دنیا کی کوئی حکومت بھی ڈیمانڈ سے پہلے سپلائی نہیں کرتی ہے. یہ صرف خالق کی حکومت ہے جہاں ڈیمانڈ بعد میں ہوتی ہے، سپلائی پہلے ہوتی ہے. یہی فرق ہے بندے کی حکومت میں اور خدا کی حکومت میں. بندے کی حکومت میں مانگنا پڑتا ہے، خدا کی حکومت میں بن مانگے سب کچھ ملا کر. بندگان خدا کے لیے اپنے رب کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. اس کی وحدانیت کو سمجھنا، اس کے وجود کو سمجھنا، اس کے کرم کو سمجھنا. وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے ہم پر کتنے کرم کر دیے ہیں. بطن مادر سے لے کے آغوش تک اور آغوش سے لے کر اس زمین زندگی پہ قدم رکھنے تک ہمارے گناہوں کو اس نے چھپا کے رکھا. میرے اور آپ کے گناہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں، مگر وہ ستار العیوب ہے، وہ علام الغیوب ہے. اگر ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو انسان ذلت کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. آپ سمجھیے تمہارا ایک گناہ دنیا کے سامنے آتا ہے تو تم خودکشی کر لیتے ہو. وہ کتنا کریم ہے کہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، تمہارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے. وہ کتنا کریم ہے، وہ ستار العیوب ہے. اس لیے یاد رکھنا، اگر وحدت کی تجلی کو سمجھ گئے ہو تو پھر کسی غیر کے سامنے دست طلب پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے فرمایا ان علی ابن ابی طالب، ختم کر دی میں نے دعا، آنس بالموت کما یانس طفل صغیر من ثدی امہ. علی ابن ابی طالب موت سے ایسے مانوس ہے جیسے بچہ ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے. تو چونکہ ماں کا دودھ شیریں ہوتا ہے اس لیے موت کا ذائقہ علی نے شیریں بتایا. اب ذمہ داری تھی کہ کلام امیر کے علم کی وراثت حسنین میں تقسیم ہوتی ہے، اس کی وضاحت حسنین پہ
لازم تھی. بچوں نے کہا بابا آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, ہم تکلم کر دیتے ہیں. اصغر نے کہا ہم تبسم کر دیتے ہیں. کلام امیر کا ہے, تکلم قاسم کا ہے, تبسم اصغر کا ہے. وضاحت مکمل ہو گئی, وضاحت مکمل ہو گئی. اور یاد رکھیے گا میں نے کہا کہ کربلا کو عقل کے آئینے میں پرکھنے کی کوشش کریے, کیجئے تو ضرور کیجئے. جائیے اپنے گھر, ایک چھوٹے سے بچے کو لیجئے جو شیرخوار ہے, توجہ بس آخری فقرہ, جو شیرخوار ہے اسے لیجئے اور اس کے لبوں پر کوئی کڑوی سی چیز رکھ دیجئے, ایلو ویرا جیل نکالیے اور اس کے لبوں پہ رکھ دیجئے. وہ روئے گا, منہ بنائے گا, پھر آپ اس ایلو ویرا جیل کو اس کے ہونٹوں سے ہٹائیے اور اس کے ہونٹوں پہ شہد رکھ دیجئے, کوئی میٹھی سی چیز رکھ دیجئے. وہ چوسے گا اور مسکرائے گا. یہ مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ شہد اسے شیریں لگا ہے. وہ منہ بنانا بتا رہا تھا کہ ایلو ویرا کا جیل اسے کڑوا لگا ہے. اگر اصغر تیر کے بعد رو دیتے تو موت کڑوی ہو جاتی. تیر کے بعد تبسم فرمایا تاکہ دنیا کو دکھایا کہ موت میٹھی ہے. بھیا قاسم تم بتا کے جانا, ہم لبوں پہ تبسم سجا کے جائیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کربلا کے شہزادوں کے نزدیک موت کا ذائقہ کڑوا نہیں ہے, ترش نہیں ہے, بلکہ میٹھا ہے. اور یہی حقیقت ہے. زندگی کو دنیا نے کڑوا بنانے کی بہت کوشش کی, اہل بیت پہ ظلم بہت کیے, مگر اہل بیت نے دنیا کو بتایا ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایک بیٹی گویا وہ تھی بھی, ایک بیٹی بھی تھی نا, ایک بیٹی کے بھی ایصال ثواب کی مجلس ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا ایک بیٹی اور ماں کا عظیم کردار ہے. بیٹی اپنے باپ کے لیے جنازے کی زینت ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی خانوادے میں کسی کے بابا کا انتقال ہو جائے اور مرنے والے کے 10 بیٹے ہوں تو گاؤں والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا باپ مر گیا, لیکن مرنے والے کی ایک بیٹی ہو تو ایسے گریہ کرتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بابا مر گیا. اور یاد رکھیے گا ہمارے سماج میں بیٹیوں کی بڑی عزت ہے. ہمارے سماج میں بیٹیوں کو بڑا پیار دیا جاتا ہے, بالخصوص باپ اور بیٹی کی عظیم محبت ہے جو انسان جانتا ہے کہ باپ اور بیٹی کے درمیان کس قدر محبت ہے. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اہل بیت کی 3 بیٹیاں جسے اہل بیت نے سب سے زیادہ محبت کی, دنیا نے انہی بیٹیوں کو اذیت دی. پیغمبر اسلام کی ایک لوتی بیٹی جسے نبی نے بضعۃ منی کہا, دنیا نے اس کے دروازے پر آگ لکڑیاں لا کے جمع کر دی. علی کی شیر دل بیٹی جسے علی نے زینب کہا, زین و ابن, اپنے باپ کی زینت, اسے بازاروں اور درباروں میں کشا کشا بے مقنع چادر پھرایا گیا. اور ہاں نفس مطمئنہ کے لیے جو سکینہ قرار پائی وہ بیٹی جو 4 برس کی تھی, اس یتیمہ کے رخساروں پہ تماچے لگائے گئے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. اہل بیت کی وہ بیٹیاں جس اہل بیت نے بے پناہ محبت کی, جس دروازے پہ نبی کریم 6 مہینے تک سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام. دشمن نے اسی دروازے پر آ کے آگ لکڑیاں جمع کر دی. اشقیاء کہنے لگے سیدہ گھر کا دروازہ کھولو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے. سیدہ نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین. کہنے والے نے کہا وہ ان کا نہ ہوتے ہیں تو ہوا کرے, ہم آگ لگا دیں گے. یہ کہہ کے شقی نے دروازے پر آگ لگائی. سیدہ پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو دروازے پہ لگا کے کھڑی ہو گئی, مگر شقی نے دروازے کو اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ سیدہ در و دیوار کے درمیان میں آ گئی. علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں الباب والجدار والدماء شہود صدق ما بالخفاء, دروازہ, دیوار اور در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو.
ایک ایسا گواہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جیسے ہی سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرا نا، دروازہ جیسے ہی سیدہ کے پہلو پہ گرا، روایت کہتی ہے، علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں دروازے میں ایک کیل تھی جو سیدہ کے بطن اقدس میں چبھ گئی۔ علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں لست ادری خبر المسمار سل صدرہا خزینۃ الاسرار، مجھے نہیں معلوم کہ دروازے کی کیل نے کیا اثر کیا، مگر صدف عصمت طاہرہ میں کیل ایسے پیوست ہوئی کہ سیدہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، اسماء میرے محسن کی خیر، اسماء میرے محسن کی خیر ہو، اسماء میرا محسن شہید ہو گیا۔ روایت کا فقرہ یہ ہے جب سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرا، محسن شہید ہو گئے، پسلیاں چکنا چور ہو گئیں۔ علامہ محقق اصفہانی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے رضا، اذ رضا تلک العزل الزکیہ رضیۃ لا مثلہا رضیہ۔ دیکھیے عربی زبان میں ہڈی کے ٹوٹ جانے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے انکسر العظم، یعنی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جب ہڈی کو دو ٹکڑے کر دیا جائے تو کہتے ہیں انکسرا، ہڈی ٹوٹ گئی۔ مگر جب کہا جائے نا رضا، رے اور زواد رضا، تو اس کے معنی ہڈی کے ٹوٹنے کے نہیں ہوتے، اس کے معنی ہے کہ ہڈیوں کا چورا ہو گیا تھا، اس کے معنی ہڈیوں کا چورا ہو گیا تھا۔ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی۔ اذ رضا تلک العزل الزکیہ، جب سیدہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی، رضیۃ لا مثلہا رضیہ، تو یہ ایسی مصیبت تھی کہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ ہاں سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرا، پسلیاں چکنا چور ہوئیں، محسن شہید ہو گیا، دشمن زہرا کے گھر میں داخل ہوا، سیدہ کے گھر میں درانہ دشمن داخل ہوا، علی کے گلے میں رسی ڈالی، گلی میں رسی ڈال کر علی کے گردن میں رسی ڈال کر کھینچنے لگے۔ جیسے ہی علی کے گلے میں ریسمان ظلم ڈالی نا، روایت کہتی ہے سیدہ نے پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو سمیٹا، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، محسن شہید ہو چکا ہے، مگر تحفظ ولایت میں زہرا کا جہاد ملاحظہ فرمائے، سیدہ کا جہاد ملاحظہ فرمائے۔ سیدہ نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو سمیٹا، اور سمیٹ کے جیسے ہی کھڑی ہوئی نا علی کو بچانے کے لیے، محقق اصفہانی فرماتے ہیں ایک جانب سے ایک شقی آیا، وَوَكَّزَنَا عَلَى السَّيْفِ فِي جَنْبَيْهَا، ارے تلوار کے دستے سے عطا کلما عطا علیہا، تلوار کے دستے سے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر پہلو پر ایسے حملہ کیا۔ دوسری طرف سے ایک شقی آگے بڑھا، وَجَاوَزَ الْحَدَّ بِلَتْمِ الْخَدِّ شَلَّتْ يَدِ الطُّغْيَانِ وَالتَّعَدِّ، ایک شقی آگے بڑھا، رخسار فاطمہ پر اس زور کا تماشا مارا، فَحْمَرَّتِ الْعَيْنُ وَعَيْنِ الْمَعْرِفَةِ تَذْرِفُ الدَّمَ عَلَى تِلْكَ الصَّفَا، ارے تماشے کا اثر یہ ہوا سیدہ کی آنکھوں سے خون جاری ہوا، سیدہ تیورا کے زمین پہ گری، سیدہ تیورا کے زمین پر گری۔ ادھر علی کو گھر سے لے جایا جانے لگا، جیسے ہی علی کو کھینچا جانے لگا، سیدہ نے پھر ایک مرتبہ اپنی طاقت کو سمیٹا، دوبارہ کھڑی ہوئی، ارے قنفذ نامی غلام تازیانہ ہوا میں لہراتا ہوا سیدہ کے قریب آیا، ارے بازو پر ایسے حملہ کیا، سیدہ کا بازو شل ہو گیا۔ ارے جب تک زندہ رہی دونوں ہاتھ تکبیر کو نہیں اٹھتے تھے، ایک ہاتھ کانوں کی لبوں پر، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ بس آخری فکر جزاکم ربکم خیر الجزا، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے نازدارو۔ روایت کہتی ہے جناب سیدہ زمیں بوس ہوئیں، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ آخری فکرے یہ ہیں سیدہ بہت دن تک اس غم کو برداشت نہ کر سکیں، 75 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہوئیں۔ علی غسل و کفن دینے کے لیے آگے بڑھے، جیسے ہی علی نے چہرے پر پانی ڈالا، رخسار پر تماشے کا نشان، علی تڑپ گئے سیدہ۔ ایک مرتبہ علی نے صبر کا گھونٹ پی لیا، روایت کہتی ہے پھر پانی ڈالنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی سیدہ کے بازو پر پانی پڑا، علی نے پھر ایک مرتبہ صبر کا گھونٹ پی لیا، سیدہ کا بازو شل تھا۔ روایت کہتی ہے جب تیسری بار علی پانی ڈالنے لگے، اب جیسے ہی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا، امام چیخ مار کے باہر آ گئے، صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔
صحابی نے پوچھا یا علی ارے اب تک صبر کر رہے تھے آج چیخ کیوں ماری؟ کہا میری فاطمہ صابرہ دنیا سے رخصت ہو گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، مگر صاحب ذوالفقار علی سے کبھی انتقام کی شکایت نہ کی۔ اے سیدہ خدا حافظ، اپنے بابا کو سلام کہنا اور بتانا علی مجبور تھا، علی کو رسول کی وصیت نے مجبور کر دیا تھا، ورنہ سیدہ پر اتنے مزہ نہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یا رب الحسین بحق الحسین نشف صدر الحسین بظہور الحجہ، کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم میں جو بیمار اور شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، کریم مالک خصوصی دعا یہ ملت تشیع کے جوانوں کی حفاظت فرما، حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے امت کو محفوظ فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، آل سعود اور آل یہود کو نصف نابود فرما، ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالموں کو نصف نابود فرما، ملک عزیز کی محبت کی فضا کو نفرت میں بدلنے والے نفرتیوں کو نصف نابود فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جو دعائیں مومنین اس مجلس اعظم میں لے کر آئے مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مرجعیت عظمیٰ کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، مالک اور امتحان نال یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان کر دے۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رضوانہ بانو بنت امداد حسین زوجہ آغا علی مرحوم کی روح کو سلام۔